اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 8 تاریخ ہے۔ آج کے دن کی دعا کے حوالے سے چند عرائض پیش کرنے کے بعد، البتہ آج وقت کم ہے تو آج اسی دعا کو لے کر چلتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو موضوع مکارم الاخلاق کا ہے وہ اس کی جو باقی جملے ہیں وہ آئندہ مجالس میں، آئندہ محافل میں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ آج میں اس دعا کو بیان کرنا چاہتی ہوں جو ماہ مبارک رمضان کی 8 تاریخ کو پڑھی جاتی، جس میں معصوم فرماتے ہیں اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پر شفقت کر سکوں، ان کی ضروریات کو میں پورا کر سکوں، ان کے سر پہ دست شفقت پھیر سکوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا دین اسلام بہت تاکید کرتا ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئیں، بہت نرمی سے پیش آئیں، اور روایت میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتے ہیں اتنے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اتنے ہی آپ کے حسنات اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھر خود نبی کا فرمان ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں یتیموں کی کفالت کرے، جو بھی اس دنیا میں یتیموں کی کفالت کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، تو وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اشارہ کر کے پیغمبر خدا نے دکھا دیا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج کی جو 8 رمضان کی دعا ہے اس میں پہلا جملہ یہی ہے اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام۔ دوسرے جملے کی جانب آتے ہیں جو بہت پیارا جملہ ہے اور جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج اس دعا پہ ذرا روشنی ڈالوں گی، وہ ہے وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ۔ خدایا مجھے توفیق دے دے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، جو بھوکے ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، اور مجھے توفیق دے کہ میں سلام کروں تو بلند آواز سے کروں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بہت تاکید ہے کہ آپ سلام بلند آواز سے کریں، کیونکہ بلند آواز سے سلام کرنا دلوں میں موجود کینے کو ختم کرتا ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، محبت اور پیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کبھی کسی کو سلام کریں تو اونچی آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ سلام در حقیقت آداب زندگی جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، ان آداب میں سے ایک ادب سلام کرنا ہے، اور سلام خود جو ہے وہ سلامتی اور آسائش کے معنی میں ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم بہت ساری جگہوں پہ سلام بھیج رہا ہے، خود اللہ کا نام بھی سلام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، خدا خود سلام ہے اور سلام اور سلامتی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور قرآن میں بہت ساری ہستیوں پر، بہت سارے لوگوں پر پروردگار عالم ہمیں سلام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی ابراہیم، جناب ابراہیم پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ پہ، جناب ہارون پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے سلام علی الیاسین، آپ جانتے ہیں کہ یاسین پیغمبر خدا کا لقب ہے،
طٰہٰ اور یاسین رسول خدا کے القابات میں سے ہیں، اس لیے اکثر لوگ جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے دیکھا یہاں پنجاب میں اتنا رواج نہیں ہے، لیکن اسکردو بلتستان میں جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم۔ تو چونکہ رسول خدا کا لقب ہے یاسین، لہٰذا اس مناسبت سے کہا سلام علی الیاسین، الیاسین نہیں وہی آل یاسین۔ اسی لیے مامون رشید نے جب امام رضا سے پوچھا تھا کہ آپ درود میں وآلہ کیوں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا جب پیغمبر خدا کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور مختلف جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، یعنی آل کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں۔ تو جب امام رضا سے اس نے پوچھا کہ آپ وآلہ کیوں کہتے ہیں، تو مولا نے پھر اسی آیت کی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ مولا نے فرمایا خدا قرآن میں سلام بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، تو ہم درود نہ بھیجیں؟ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں سلام علی الیاسین، آل یاسین پر، رسول خدا کی اولاد پر پروردگار عالم کا سلام۔ سلام ایسی عبادت ہے جس کی ہمارے دین میں بہت زیادہ تاکید ہے، سلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور روایت میں ہے البخیل من بخی بالسلام، بخیل کسے کہتے ہیں؟ آپ بخیل اور کنجوس اس کو کہتے ہیں جو پیسے خرچ نہ کرتا ہو، جس کا ہاتھ نہ کھلتا ہو، آپ کہتے ہیں بخیل ہے، یہ کنجوس ہے۔ روایت میں ہے کہ البخیل من بخل بالسلام، روپے پیسے بچانے والا اتنا بخیل نہیں ہے جتنا وہ شخص بخیل ہے جو سلام میں بخل سے کام لے رہا ہے۔ تو کہہ رہے میں کیوں سلام کروں، میں بڑی ہوں، وہ چھوٹی ہے، اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، اس نے کم پڑھا ہوا ہے، تو اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں التسلیم علی الصبیان سنتی، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ سلام بھیجنا میری سنت ہے۔ اب نبی تو افضل البشر ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جو مقام پیغمبر خدا کو ملا ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اس کے باوجود رسول خدا سلام میں پہل کرتے ہیں۔ تو 8ویں دن کی دعا میں ہم کہتے ہیں وہ افشاء السلام، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں سلام کو بلند آواز سے کروں۔ جب جناب خدیجہ کی خدمت میں جبرائیل امین، یعنی جبرائیل امین پیغمبر خدا کے پاس آئے تو پیغمبر خدا سے کے ذریعے جناب خدیجہ کو سلام کہا، تو جناب خدیجہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا تھا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام، خدا خود سلام ہے، خدا کی جانب سے ہے ساری سلامتیاں، اور خدا کی طرف بازگشت ہے ساری سلامتیوں کی۔ یہ جواب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیا تھا۔ حدیث سناؤں گی بہت خوبصورت کہ نبی مکرم اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، رسول خدا کہاں گئے؟ معراج پر پیغمبر خدا تشریف لے گئے، اور اس چیز کی گواہی جو ہے وہ قرآن بھی دے رہا ہے۔ تو رسول خدا نے معراج کی بلندیوں پر ایک انتہائی حسین و جمیل قصر دیکھا، ایک محل دیکھا۔ تو نبی نے سوال کیا پروردگارہ یہ کس کا محل ہے؟ جواب آیا اس شخص کو یہ محل دیا جائے گا جس میں 4 صفات موجود ہوں۔ سب سے پہلا من اطاب الکلام، جس کا کلام، جس کی بات، جس کی گفتگو بہت پاک اور پاکیزہ ہوگی، جو غلط نہیں بولتا ہوگا، جو تہمت نہیں لگاتا ہوگا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، جو نعوذ باللہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہوگا، برے الفاظ نہیں استعمال کرتا ہوگا، یہ قصر اس کے لیے۔ پہلی صفت اس کی کہ من اطاب الکلام، اس کا کلام طیب ہو، اس کا کلام طاہر ہو، اس کا کلام پاکیزہ ہو۔ پھر کہا دوسرا وہ جو من افشى السلام، جو اونچی آواز سے سلام کرے، یہ قصر اور یہ محل اس کے لیے ہے۔ پھر کہا کہ من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، یہ قصر اس کے لیے ہے۔ اور چوتھی صفت بتائی کہ جو
رات کی تاریکی میں جا کر من صلی الصلاۃ والناس فی النیام، سارے لوگ سوئے میں اور یہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ قصر اس کے لیے سجایا اور بنایا گیا ہے۔ سلام کرنا ہر قوم ہر ملت میں تھا، لیکن انداز مختلف تھا، جملے مختلف ہوا کرتے تھے، تحیت کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے تحیت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ادب کا انداز یہ تھا کہ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ مسیحیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی تھی اس ٹوپی کو اتار دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ سامنے والے کا ادب کر رہے ہیں، ایک تحیت کر رہے ہیں۔ اور عرب میں اسلام سے پہلے سلام کا انداز یوں ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا حیاک اللہ، خدا آپ کو حیات دے، خدا آپ کو زندگی دے۔ تو اب یہ بھی ایک اچھا جملہ تھا کہ خدا آپ کو زندگی دے۔ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو ہم جیسے کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، خدا آپ کو حیات دے، خدا آپ کو زندگی دے۔ لیکن جب دین اسلام آیا تو اسلام نے اس جملے کو بدل دیا، کہا حیاک اللہ نہ بولیں، آپ بولیں السلام علیکم۔ البتہ وہ صیغے وغیرہ بدلتے ہیں، مفرد کے لیے اور مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے ہیں، لیکن زیادہ جو رائج ہے وہ جمع کا ہی صیغہ ہے۔ ایک بندہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ علیکم جمع کا صیغہ ہے۔ بہرحال سلام کا انداز اسلام سے پہلے مختلف تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو آپ کہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو پہلے والا جملہ بھی تو اچھا ہی تھا، ہم کہتے تھے حیاک اللہ، اسلام نے اس جملے کو کیوں بدلا؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حیاک اللہ ایک دعا ہے، خدا آپ کو زندگی دے، یہ ایک دعا ہے، اور انسان کی دعا تو ہمیشہ مستجاب نہیں ہوتی، کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اکثر جو ہے ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہوتی، تو اسلام نے کہا نہیں، دعائیہ جملہ نہ بولے، آپ خبریہ جملہ بولیں، آپ کہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی آ چکی ہے۔ تو اس میں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، جب آ چکی ہے تو اس میں قبولیت یا نہ قبول ہونے کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے، قبول ہو چکا ہے، آ چکی ہے۔ اس لیے اسلام تاکید کرتا ہے ایک دوسرے سے ملیں تو سلام علیکم کا جملہ ادا کریں۔ اور جب بہشتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ کہ خدا ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے، اس کے لیے سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کوئی لغو نہیں، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں۔ جب اہل جنت ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے تو ہر طرف سے سلامہ سلامہ اور سلامتی کی آوازیں انشاءاللہ آ رہی ہوں گی اور ہم بھی ان آوازوں کو سنیں گے۔ یہ دوسرا جملہ تھا، تیسرا جملہ تھا، دوسرا اور تیسرا وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ۔ مختصر کر کے ختم کروں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں اے پروردگار آج 8 رمضان ہے، مجھے اور کون سی نعمت چاہیے؟ وَالصُّحْبَةَ الْكِرَامِ، مجھے کریم لوگوں کی، مجھے شریف لوگوں کی، مجھے ابرار کی، مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا کر۔ اب یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، کمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہمان ہستم کے بودم، میں تو وہی ہوں جو خدا نے مجھے پاک اور پاکیزہ پیدا کیا تھا۔ کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پاک اور پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماحول کی وجہ سے، بعد میں تربیت کی وجہ سے، بعد میں غلط صحبت کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ورنہ معصوم بچہ تو پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا صحبت بہت اثر کرتی ہے، آپ کا دوست کون ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آٹومیٹیکلی اس کا انداز، اس کی باتیں، اس کا سٹائل، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہر چیز خود بخود نامحسوس انداز سے آپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جائے گی۔
جیسے فرض کریں ایران کی مثال دیتی ہوں، آپ اصفہان چلے جائیں، وہاں لوگوں کے بولنے کا انداز ہو رہا ہے، لہجہ ہی ہے، فارسی وہی ہے، لہجہ الگ ہے۔ مشہد والوں کا لہجہ وہ الگ ہے، بہت فرق ہے، لہجوں میں بہت فرق ہے۔ پھر آپ تہران چلے جائیں، آپ قم چلے جائیں، تو الگ الگ جگہوں پہ ہے وہی فارسی، وہی جملے ہیں، لیکن بولنے کا انداز مختلف ہے۔ اب کوئی جاتا ہے وہاں پہ رہتا ہے نا، سال رہے گا، 6 مہینے رہے گا، ان کی طرح بولنا شروع کر دے گا۔ اب آپ بہت ساری ایسی خواہران ہیں جو دور دور سے آئی ہیں، ابھی آپ جیسے بولتے ہیں ممکن ہے جب آپ یہاں آئی تھی تب ایسا نہ بولتی ہوں، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، اس انداز سے گفتگو کرنے کی وجہ سے خود بخود ان کا طریقہ، باقی لوگوں کا طریقہ، باقی لوگوں کا لہجہ ہماری زبان میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری گفتگو میں وہ انداز خود بخود آ جاتا ہے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں خدا مجھے توفیق دے کہ میں کرام، جو مکرم، جو محترم، جو قابل عزت، جو ابرار، جو نیک لوگ ہیں، میں ان کی صحبت میں بیٹھوں، تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی اچھی صفات اور ان کی اچھی عادتیں میرے اندر آ جائیں۔ بِطَوْلِکَ یا ملجأ العاملین، اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کی بہترین پناہ گاہ ہے۔ اے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہا پاک پروردگارہ ہمیں نہ صرف یہ دعائیں پڑھنے بلکہ ان دعاؤں کو اپنے قلب و دل میں اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بار الہا پاک پروردگارہ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس انداز سے ان دروس کو سننے اور دل پہ اتارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا عمل بھی بدل جائے، ہمارا اخلاق بھی بدل جائے، ہماری سیرت بھی بدل جائے اور ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں انشاءاللہ۔ بار الہا ان مجالس و محافل و دروس کا ثواب ہم سب کے مرحومین مرحومات اور بالخصوص مدرسے کے جتنے بھی معاونین اور افطار دینے والے ہیں ان سب کے مرحومین مرحومات کو تلاوت قرآن سے لے کر اور یہ جو دعائے مکارم الاخلاق کے دروس ہو رہے ہیں یا باقی دروس ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب ان تمام مرحومین کو اس سال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد